السلام علیکم ناظرین۔ کسی شخص نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا دینی تعلیم کے حصول کے لیے لڑکیوں کا گھر سے دور مدرسے کے ہاسٹل میں رہنا ٹھیک ہے؟ جو اسلام حج کے مقدس سفر کے لیے بھی عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسے بغیر محرم کے سالوں تک گھر سے دور رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر مدرسے کے ہاسٹل میں رہنا جائز ہے تو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا ناجائز کیسے ہے؟ برائے مہربانی تسلی بخش جواب دیں، شکریہ۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہو کہ اسلام علم و معرفت اور شعور آگاہی کا دین ہے، کسی قیمت پر بھی جہالت ناخواندگی کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اسلام بلا تفریق مرد عورت ہر ایک کی تعلیم و تربیت کا قائل ہے۔ اگر کوئی اسلام کو خواتین کی تعلیم و تربیت میں رکاوٹ بنا کر پیش کرے تو یہ اس کی لا علمی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر لڑکیوں کو قدیم و جدید تعلیم و تربیت سے محروم رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل علم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، فوقیت علم والے کو ہی حاصل ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی قید نہیں لگائی۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی عورتوں کو تعلیم دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی بیٹی ہو اور اس نے اس کو اچھا آداب سکھلایا اور اچھی تعلیم دی اور اس پر ان انعامات کو وسیع کیا جو کہ اللہ نے اس کو دیے ہیں، تو وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور پردہ بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا ہے جتنا کہ مردوں کی۔ اسلامی معاشرے میں کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی شخص لڑکی کو لڑکے سے کم درجہ دے کر اس کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کرے۔ جس طرح معاشرے میں مردوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے عورتوں کی تعلیم و تربیت بھی بہت اہم ہے۔ لڑکیوں کا ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ لڑکیوں کا محرم کے بغیر ہاسٹل میں رہ کر سالوں تک تعلیم حاصل کرنا جائز کیسے ہے، جبکہ بغیر محرم حج پر جانا تو جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے نفس مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد نبوی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن کا سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ۔ بعض روایات میں 2 دن، 1 دن، 1 رات، صرف 1 دن یا آدھا دن اور متلقن سفر کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن قدیم زمانے میں سفر بہت کٹھن اور پرخطر ہوتے تھے۔ زیادہ تر سفر پیدل یا گھوڑوں اور اونٹوں پر کیا جاتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں کئی ہفتے اور مہینے لگ جاتے تھے۔ جنگلوں، بیابانوں اور دشوار راستوں سے گزر ہوتا تھا، نیز دوران سفر چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفری تکالیف کے باعث عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا تاکہ اس کی عفت و عصمت کی حفاظت ہو۔ دوسری طرف ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم ضرور دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا حیرہ سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑھیا نے حیرہ سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا۔
حدیث مبارکہ امن و امان قائم ہونے پر بڑھیا کا اکیلی سفر کرنے پر ہے، یعنی اس وقت عفت و عصمت محفوظ ہو چکی تھی اور سفر میں عورت کا محرم ساتھ ہونے کی شرط لگانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دکھ درد میں اس کی دیکھ بھال کرے اور عزت کا خیال رکھے۔ لہٰذا ہمیں اس پس منظر کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کی بنا پر عورت کو محرم کے بغیر متعلقہ سفر یا سفر حج پر جانے سے منع کیا گیا تھا۔ آج ذرائع مواصلات بہت ترقی کر گئے ہیں، بے شمار سفری سہولیات میسر آ چکی ہیں، دوران سفر سیکیورٹی وغیرہ کے مسائل بھی نہیں رہے اور حج کی ادائیگی کا باقاعدہ نظام ترقی پا چکا ہے۔ حکومتی سطح پر گروپ تشکیل دیے جاتے ہیں جو محرم کی طرح ہی خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ خواتین کو اس طرح کے مسائل و خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو پرانے وقتوں میں درپیش ہوتے تھے۔ گویا ریاست کی طرف سے ملنے والی سیکیورٹی اور سیفٹی محرم بن گئے ہیں، کیونکہ حکم محرم کی حکمت بھی یہی تھی۔ لہٰذا ان سفری سہولیات کے ساتھ جب عورتوں کے ساتھ بااعتماد گروپ میں جہاں مردوں اور خواتین اور فیملیز اکٹھی ہوں اور خواتین کی کثرت ہو تو یہ اجتماعیت محرم کا کردار ادا کرتی ہے۔ ان حالات میں عورت محرم کے بغیر بھی سفر کر سکتی ہے۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو شرم و حیا اور اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا مدرسہ ہو یا کالج یا یونیورسٹی، اگر ادارے کی انتظامیہ لڑکیوں کی عزت و عصمت کا خیال رکھے اور ان کی حفاظت کی ضمانت دے تو لڑکیاں محرم کے بغیر بھی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر لڑکیوں کی عزت و ناموس محفوظ نہ ہو، خواہ وہ دینی مدرسے کا ہاسٹل ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی لڑکیوں کا رہنا جائز نہیں ہے۔ اسلام کا اصل مقصد مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔